بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تک صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری نشست گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ ہمارا ایک مضمون چل رہا ہے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، اور پچھلی نشست میں آپ نے خلافہ علی منہاج النبوہ یا حکمران کے جو اوصاف ہیں وہ بڑی تفصیل سے آپ نے حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے تھے۔ آج ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے یا برے حکمران جو ہیں ظاہر ہے وہ آئیں گے تو رعایا کو، عوام کو، عام لوگوں کو کیا تاکیدات فرمائی ہیں، کیا ہدایات فرمائی ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ، اچھے یا برے حکمران کے ساتھ کیسا رویہ یا کیسا رد عمل ہونا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ آثار اور روایات ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، اس کے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ طرز حکومت یا طرز حکمرانی، اس میں ذمہ داریاں اور حدود صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ وہ عام لوگوں کے لیے، رعایا آپ کہہ لیں یا عام لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں حکمران انجام دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ حدود اور آداب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے امیر یا حاکم کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو ناپسندیدہ ہو تو اس پہ صبر کرنا، اور دیکھو تم میں سے کوئی جماعت میں سے ایک بالشت بھی باہر نکلا تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہ آپ نے پہلا تو ایک تو بڑا ہی اہم اصول جو بہت سی حدیثوں میں بیان ہوا، آثار میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ جو حاکم ہے جس درجے کا بھی ہے، امیر ہے، حاکم ہے، اس کے پاس ایک منصب ہے، تو اب حاکم اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر تو برا ہے تو پھر تو وہ زیادتی ناانصافی کرے گئی، لیکن اچھا حاکم بھی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ وہ اس کے ہر معاملے میں ہر آدمی کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ایک جیسی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ کسی کے ساتھ وہ سخت پیش آئے گا، کسی کے ساتھ وہ کبھی نادانستہ بھی ایسی حق تلفی کر دے گا جو شاید اس کے پیش نظر نہیں، بعض دفعہ دانستہ بھی کر دے گا۔ اختیار کے اور طاقت کے اپنے ظاہر مسائل ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو آدمی متاثر ہو رہا ہے اس کے لیے کیا ہدایت؟ تو آپ نے یہ جامع انداز میں یہاں بیان فرمائی، اس کی تفصیل اور روایات میں بھی ہے کہ جو بات تمہیں بری لگی اس کی، مطلب جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کوئی اس نے سختی کی، تمہارے خیال میں ناروا ہے، یا تمہارا کوئی حق بنتا تھا وہ نہیں دیا، تو اس پر صبر کرنا۔ اس کا نتیجہ اس صورت میں نہیں نکلنا چاہیے نا۔ جماعت سے الگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب تم اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے یا اس کی حکومت کو کمزور کرنے کو اپنا ہدف نہ بنا لو، ذاتی رنجش کے لیے شروع جو مسلمانوں کا ایک نظم بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کی صحیح میں مسئول، کیونکہ جس نے وہ راستہ اختیار کیا وہ پھر اصل میں اسلام جو زندگی بتاتا ہے اجتماعیت کی، اس پہ نہیں مرا، تو جاہلیت کی موت میں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جس چیز پہ، وہ سم و طاعت تھی عسر یسر کے اندر، اور اسی طرح لا ننازع الامر اہلہ، کہ ہم ان کے ساتھ ارباب اقتدار کے ساتھ نزاع نہیں کریں گے، مخاصمت میں نہ آئیں۔ یہ بھی بڑی معروف روایت ہے، مسلم میں تفصیل سے آئی ہے کہ ہم نے ارباب الوقت کی، ان کی اطاعت کرنی ہے، جو وہ کہیں اس پہ عمل کرنا ہے، انلیس کہ وہ معصیت کی کوئی بات کہے، ظاہر اس کا حکم الگ ہے، اور وہ تنگی ہو آسانی ہو تب کرنی ہے، ہمیں اچھی لگ رہی ہو بری لگ رہی ہو تب کرنی ہے، ان کا فیصلہ ہمارے مفاد کے خلاف جا رہا ہو تب کرنی ہے، اور ان کے ساتھ مخاصمت نہیں کرنی۔ اللہ ننازع الامر اہلہ، اس پر ہم نے بیعت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اطاعت کرنی ہے، لیکن آپ کے بعد بھی جو بھی مسلمانوں کے اولو الامر ہوں گے تو ہم اس رویے کے ساتھ ان کے ساتھ موافقت میں رہیں گے۔ بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ نظم اجتماعی جو ہے اس کے اندر رکھنا وہ بہت نقصان دہ ہے، اس طرف لوگ نہ چلے جائیں۔
جی یہی اصول ہے کہ زیادتی آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادتیاں وہ کریں گے، ظاہر ہے ان کے پاس بلکہ اقتدار ہے، قوت ہے، اس طرح کی تمام احادیث میں پیشین میں آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو گویا پہلے سے تیار خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے یہ ہوگا، یہ حکمران جو تمہیں اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں یا یہی ہمیشہ نہیں رہیں گے، بگاڑ آئے گا، برے حکمران آئیں گے، ظالم آئیں گے، تم ان پر لعنت کرو گے وہ تم پر لعنت کریں گے، وہ زیادتیاں بھی کریں گے، تمہارے حق بھی چھینیں گے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے گروہ ایسے پیدا ہوں گے جو اس تحریک کو اٹھائیں گے۔ تمہارے اندر بھی داعیہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا اب اس نظم کو ہی توڑ دیں، میں وہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو میں نے روایت پڑھی ہے، اسی کا ایک اور ورژن ہے جس میں وہ اضافہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی کہ ہم ان سے نزاع نہیں کریں گے، لیکن ایک استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ الا ان تروا کفرا بواحا، ہاں اگر حکمران کوئی کسی کھلے کفر میں مبتلا ہو گیا، کوئی کھلے کفر کو اب وہ اس کا علمبردار بن گیا، تو پھر اس کی اطاعت کرنا اور یا اس کی حکومت کو قائم رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد۔ کھلے کفر سے مراد کیا وہ دین کی بنیادی چیزوں کا اس نے کفر اختیار کر لیا، یا شریعت کے جو بڑے واضح احکام ہیں حلال و حرام کے، ان کو وہ ایک ہے اپنی ذاتی زندگی میں ان کو فالو نہیں کر رہا، وہ اور چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار اور اقتدار کو ان منکرات کے فروغ کے لیے استعمال کر رہا، وہ اپنی بنیادی ذمہ داری جو تھی کہ وہ مسلمانوں کا حکمران ہے اور مسلمانوں کے دین اور شریعت کی بالادستی کو قائم کرنا اس کی ذمہ، اس کے برخلاف وہ کفر کی بالادستی قائم کرنے پر آمادہ ہو گیا، تو پھر مسلمانوں پر اس کی اطاعت یا اس کو ذمہ داری لازم نہیں ہے۔ پھر وہ اگر اقدام کرنا چاہیں تو اپنی کیپیسٹی دیکھ کر اور باقی چیزوں کا اندازہ کر کے وہ کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ ایک اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تم پر ایک جلد ایسے لوگ آئیں گے عمراء جو اپنے لیے وہ فیصلے کریں گے، وہ تمہارے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیف نصنع، ہم اس موقع پہ پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ویسے ہی کرنا جیسے اصحاب عیسیٰ ابن مریم نے کیا، کہ نشروا بالمناشیر، آروں سے انہیں چیرا گیا اور ان کو سولی دی گئی، صلیب دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ آدمی خدا کے اطاعت میں۔ اس میں آپ عزیمت کا راستہ بتا رہے ہیں، اس صورتحال میں جب حکمران اپنی گمراہی کو یا منکرات کو لوگوں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کریں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اگر اطاعت کرو گے نہیں کرو گے تو وہ قتل کر دیں گے، جبر اس حد تک پہنچ گئے، اور اگر ان کی بات مانو گے تو وہ جس بات پہ تمہیں چلانا چاہ رہے ہوں گے وہ گمراہی کی بات ہوگی، تو وہاں تمہیں ہمارے لیے عزیمت یہی ہے کہ جیسے حضرت مسیح کے ماننے والوں کو رومی سلطنت میں اذیت کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، وہ تو بڑی دردناک داستان، بالکل ایسے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے اور اس طرح کے رکھتے، تو وہ پھر تمہارے لیے عزیمت یہ ہے کہ گمراہی اختیار کرنے قبول کرنے کے بجائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ پیچھے جو عبادہ بن صامت کی روایت گزری اس میں ایک جملہ میرے خیال میں اہم تھا، وہ ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ حکمران کے ساتھ نزاع نہ کرنا، مخاصمت نہ کرنا، اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق کہنے سے گریز کرنا، وہ ذمہ داری اپنی جگہ کہ حق بات جو ہے وہ بغیر خوف کے بلا خوف لومۃ لائم وہ ہم نے ہر حالت میں کہنی ہے، وہ اس کے کہنے کا انداز کیا ہو، کس اسلوب میں کہی جائے کہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حق کہنے کی ذمہ داری سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ آگے ایک تو اثر میں یہ بات آئی ہے کہ
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، وہ بات جو آپ فرما رہے ہیں وہ ایک دو اس میں آئے اثر میں آ جائے گی کہ انہیں پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ سیدنا عثمان نے 4 رکعتیں پڑھی، حج کا موقع ہے، جی تو انہیں بہت یہ صدمہ پہنچا یہ سن کے، اور بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھی. ابو یہ بکر مینا کے میدان میں بات، جی جی ہاں جی، جب مینا میں ہوتے ہیں 2 رکعتیں کر کے 2 وہ رکعتیں، ظہرین، اور تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر حضرت ابو ذر کھڑے ہوئے اور 4 رکعتیں پڑھی، خود پھر 4 پڑھی. ان کے پیچھے جی ان کے پیچھے جماعت کے 4 ساتھ 4 ہی پڑھی. 4 ہی پڑھی. تو کسی نے کہا کہ آپ خود ہی امیر المومنین کی جو تنقید بھی کر رہے ہیں اور خود پڑھ بھی رہے ہیں، خود آپ نے پھر 4 ہی پڑھی ہیں ان کی اقتداء میں. تو انہوں نے کہا کہ الخلاف اشد، کہ حکمران کی یا امیر کی جو مخالفت کرنا ہے وہ یہ اس سے زیادہ سخت سنگین بات ہے. سنگین بات ہے. یہ بڑی خوبصورت انہوں نے تنقید بھی کی. آگے انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات بھی کہی. ہاں وہ یہ فرمایا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمیں کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم یعنی ان کو ذلت، حکمران کی تذلیل کرنا منع ہے، یا اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو کمزور کرنا، یہ راستہ تم نے اختیار نہیں کرنا. یعنی آپ تنقید کر سکتے ہیں احسن انداز میں، لیکن آپ ایسا رویہ، ایسی گفتگو کریں جس سے ان کی شخصیت کو، لوگوں کی نظروں میں اس کی ذمہ داری کا یا اس کے منصب کا وقار کم ہو، لوگ جری ہو، بالکل ٹھیک، اس کے خلاف جری ہو. تو یہ اثر بہت اہم ہے. اس میں ایک تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کے ایک فیصلے سے، ایک اقدام سے، خلیفہ کے پاس اپنا جواز ہے اجتہادی رائے کا، لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنت یا اس کے طریقے کے خلاف ہے، قابل اعتراض بات ہے، تو اس کو اعتراض کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اور خاص طور پر یہ کہ اگر اس مسئلے کا تعلق شریعت کے کسی طریقے سے یا کسی دینی معاملے سے ہے اور لوگوں پر بھی وہ واضح ہونا چاہیے، تو وہ پبلک میں کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ ہو تو رہا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو انہوں نے یہ واضح کیا. دوسرا یہ واضح کیا ہے کہ بہرحال یہ جو اقدام ہے، یہ جو فیصلہ ہے، وہ ہے اجتہادی اختلاف. صحیح. یہ وہ کفر بوا نہیں ہے بالکل. یہ وہ کوئی معصیت کا حکم بھی نہیں ہے. ان کی ایک اجتہادی رائے ہے، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، جو ابو ذر اور دوسرے صحابہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہے وہ اجتہادی اختلاف. تو اجتہادی معاملے میں جب کہ وہ اجتماعی معاملہ بھی ہو، آپ اختلاف بھی کریں، لیکن اس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ اچھا اب ہم نے خلیفہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا یہ زیادہ سنگین بات ہے. اور تیسرا پہلو وہ ہے جو کہ ایسا کر کے اصل میں پیغام ہم کیا دیں گے کہ خلیفہ، موقع ایسا ہے کہ مسلمانوں نے امام کے ساتھ جماعت پڑھنی ہے، اجتماعیت کا موقع ہے، اور وہ نماز پڑھانا خلیفہ کا حق ہے. بالکل صحیح. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہمارے خیال میں یہ 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا رہے ہیں تو ہم پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو خلیفہ کی جو اس کی حیثیت ہے، اس کا جو احترام ملحوظ رہنا چاہیے. اگر خلیفہ کا وقار نہیں ہے، اس کے منصب کا وقار نہیں ہے، تو وہ تنفیذ کیسے کرے گا؟ تو اس کی اجتہادی غلطیوں کو گوارا کریں، اور اس پہ حسب مصلحت تنقید بھی کریں، لیکن یہ راستہ کہ اب اچھا ہم نے اس کی وجہ سے اپنے خلیفہ کے منصب کی تذلیل کرنی ہے، یہ راستہ جائز نہیں. بالکل ٹھیک. بلکہ انہوں نے آگے وضاحت بھی فرمائی کہ ہم ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ہماری 3 چیزوں پہ غالب نہ آ جائیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہم معروف کا حکم دیں اور نیکی منکر سے منع کرتے رہیں. یہ آخری بات اور زیادہ ہے، اور لوگوں کو دین سکھاتے رہیں، اس چیزوں سے منع نہ کریں. یہ کہ حکمران سے ہم یعنی حکمران کے ساتھ مخاصمت کرنے کا یا ایک طرح سے اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی گنجائش
تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب یہ 3 ذمہ داریاں ادا کرنے سے بھی وہ آپ کو روکے۔ بالکل صحیح۔ تو گویا وہ بڑی خوبصورتی سے واضح کر رہے ہیں کہ حکمران کے حوالے سے ہم لوگوں کی، اہل علم کی، جو بھی لوگ اہل علم ہیں ان کی ذمہ داری کس دائرے میں محدود ہے۔ حکمران کو بالکل سیدھے راستے پر چلانا عملاً یہ اہل علم کی ذمہ داری نہیں ہے، یا وہ ہٹے تو اس کے خلاف کوئی تحریک برپا کرنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اہل علم کو صرف یہ ضمانت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کو ان کی ذمہ داری ادا کرنے سے نہ روکا جائے۔ حکمران نے جو کرنا ہے وہ کرے، وہ خود جواب دے گا۔ اہل علم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کو بتا سکے۔ اس سے اگر کوئی ان کو روکا جاتا ہے، یہ ذمہ داری ادا نہیں کرنے دی جاتی، تو پھر وہ رخصت کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن عزیمت ان کی یہ ہوگی کہ وہ امر بالمعروف کریں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ ان کو روکا جائے۔ دوسری بات، لوگوں کو دین بتانا، دین سکھانا یہ ذمہ داری ہے۔ اس سے اگر کوئی حکمران روکتا ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر اس میں یعنی یہ واضح کر رہے ہیں کہ اہل علم کی جو ذمہ داری ہے وہ معاشرے کو یا حکمرانوں کو سیدھا کر کے رکھنا ہر حال میں یہ نہیں ہے، اور حکمران اگر کوئی اس کی بات غلط ہے تو وہ لازماً سیدھا ہو جائے یا اس کو راہ راست پہ لا کر چھوڑنا، یہ اہل علم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری اللہ نے یہ رکھی ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو جب تک حکمران ان کو یہ ذمہ داری ادا کرنے سے نہ روکیں کہ جو صحیح بات ہے وہ بتانے سے نہ روکیں، جو غلط بات ہے لوگوں کو اس سے منع کرنے سے نہ روکیں، اور دین کا علم لوگوں کو سکھانے سے نہ روکیں، تو اس وقت تک ان کو حکمران کے ساتھ اس کی مخالفت کرنے، اس کی نافرمانی کرنے، اس کے بنائے ہوئے کسی طریقے کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اپنی ذمہ داری بتا کر کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور یہ کام غلط ہے، اس کے بعد ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے امیر یا حکمران کو معصیت سے منع کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تو فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، وہ اگر اس کو فتنہ نہ ہو۔ ناپسند کرے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمیں معصیت کا حکم دے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم جو ہے وہ انکار کر سکتے ہو۔ جی، یعنی یہ مطلب یہ حدود کہ گویا اگر کہ تمہیں شخصی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کا کام کرو تو اس پہ تو کوئی اطاعت نہیں ہے، اس کا تم نے انکار کرنا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی معصیت کر رہا ہے یا معصیت کی بات کر رہا ہے تو اس سے روکنے کی ذمہ داری تم پر تب عائد ہوتی ہے کہ اگر تمہارے اس اقدام سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ اب فتنہ پیدا ہونے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کے اقدام پر نکیر کر کے، جس سے اس کو لگے کہ میری بے عزتی کی گئی ہے اور وہ آپ سے انتقام پر اتر آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اور حکمران کے انتقامی اس سے بچانا، اس کی بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ اپنے آپ کو فتنے میں بالکل صحیح نہ ڈالو۔ اور فتنے کی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام لوگوں کے سامنے پبلک میں آپ اس طرح نکیر کریں کہ اس سے جو حکمرانی کا منصب ہے یا وہ یعنی اس کے وقار میں یا اس کے خلاف لوگوں کے اندر ایک بغاوت کا یا نافرمانی کا ایک عمومی جذبہ پیدا ہو، تو یہ بھی ایک فتنے کی شکل۔ بالکل صحیح۔ اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ پھر ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، غالباً انہوں نے ہی پوچھا ہوگا کہ میں امیر کو معروف کا حکم دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ پہلے تھا کہ انہیں معصیت سے منع کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو اب کہا کہ حکم دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں وہ قتل کر دے گا تو پھر امام کو تنوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈانٹنے کی یا اسے کچھ پبلک میں زجر و توبیخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں صحابہ کہ کیسے وہ بڑی حکمت کے ساتھ چیزوں کو فرق کر رہے ہیں۔
ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا، بتانا کہ کون سی بات غلط ہے کون سی صحیح ہے، یہ اور ذمہ داری ہے، یہ عالم نے ہر حال میں ادا کرنی۔ لیکن امیر یا حاکم کے روبرو ہو کر اس کو چیلنج کر کے اس کو بتانا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، اس میں کئی حکمتوں کو ملحوظ، اس میں آپ امیر کے یا حاکم کے مزاج کو بھی دیکھیں۔ اگر کوئی بھلا مانس امیر ہے، گوارا کر لیتا ہے، یا آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ ڈانٹ سکتے ہیں، یہ بات کہہ سکتے ہیں، تو کر لیں۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں تو یہ آپ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، یا اسے لوگوں کے اندر ایک عمومی طور پر آپ ان کو انسٹیگیٹ کریں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ تو کسی ایک خاص معاملے میں نکیر کر رہے ہیں، لیکن اس سے لوگوں کے اندر عمومی طور پر حکمران کی نافرمانی کا یا اس کے باتوں کو نظر انداز کرنے کا ایٹیٹیوڈ پیدا ہو، یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ابو جعفر سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ ہم عمراء کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اس کے ساتھ ان کے یہ ساتھ ابو نماز جعفر امام محمد باقر ہے، اچھا، امام محمد باقر سے ہاں، اور پوچھا اس سے یہ گیا بڑا اہم اثر ہے تو کیونکہ ائمہ اہل بیت جی میں جی سے جی جی بالکل بالکل، انہوں نے حوالہ بھی پھر اپنے اجداد کا دیا، کہا کہ بالکل حضرت حسن اور حسین جو ہیں وہ مروان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مدینے میں تھے، مروان جب امیر تھا تو ظاہر امیر کے طور پر وہی جمعہ بھی پڑھاتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، اور مروان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ خطبے میں جو پالیسی تھی بنو امیہ کی خاص، کہ سیدنا علی کی جو لوگوں کی نظروں میں ایک مقام اور توقیر ہے اس کو گھٹانے اور تنقیص کا ایک اسلوب، اپنا ہے تاکہ ان کی جو سیاسی عصبیت ہے اس کو جی 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 کم کیا جا سکتا، کم کیا جائے یا وہ نہ بننے دی جائے، تو مروان اس پالیسی پر بھی عمل پیرا تھا۔ لیکن سیدنا حسن حسین نماز پڑھ، جمعے کی نماز پیچھے ہی پڑھنی ہوتی، بلکہ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ تقیہ کرتے ہوں، یہ راوی جی، انہوں نے کہتے، پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو یہ سکتا ہے، سمجھتے ہوں کہ بھائی نماز ہماری ہوتی نہیں ہے لیکن ہم دکھانے کے لیے پڑھ لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن بن علی جو ہیں وہ تو مروان کو منہ پہ اور ممبر پہ تنقید کرتے تھے، یعنی تنقید بھی کرتے تھے تو لیکن اگر اس کے تقیہ ساتھ کرنا ہوتا تو نماز میں صرف نماز میں نہ کرتے، بلکہ وہاں بھی کرتے، جی جی تو اس سے وہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر امیر کوئی ناروا بات کر رہا ہے اور سننے والوں میں شخصیت کوئی ایسی ہے جی جی کہ وہ کنفرنٹ کر سکتی ہے، بالکل صحیح، اور خاص طور پہ اگر وہ حضرت حسن اور حسین کے ہی والد گرامی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے، تو اگر شخصیت ایسی ہے اور وہ کنفرنٹ کر سکتی ہے تو وہ پبلک میں بھی کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتی، خود کو فتنے میں آزمائش میں ڈال لے گی یا لوگوں کے اندر کوئی یعنی رویہ ایسا پیدا کرنے کا موجب بنے، پھر اس سے گریز کرے۔ بالکل صحیح۔ ایک اور اثر ہے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مروان بن حکم نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دے دیا اور بعد میں نماز کروائی، تو اس پہ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا، تو ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذمے یہی تھا جو اس نے کیا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری ادا اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی تم میں سے بری چیز کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے ورنہ زبان سے روکے ورنہ اسے دل میں برا جانے، تو اس نے زبان سے کہنا اس کی ذمہ داری تھی، یہ اس کی طاقت تھی، یہی کر سکتا تھا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی کہ یہ آپ نے غلط کام کیا، لیکن اس کے بعد یہاں بھی دیکھیں نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہم نے یہ اس نے الٹ کر دیا تو ہم اس کے پیچھے عید نہیں پڑھیں گے، جی 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 بالکل یا ہم اپنی الگ عید کروائیں گے، صحیح صحیح، اجتماعی نظم کو نہیں ڈسٹرب کرنا، غلط، اس کا ویسے وہ الگ بحث ہے کہ کیا ترتیب کسی مسئلے سے بدلی جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو بھی آدمی یا جو بھی صاحب علم غلط سمجھ رہا ہے وہ یہ کہہ کہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہوگا، لیکن امراً اس نے نماز وہیں پڑھنی، جس ترتیب سے اس نے پڑھائی ہے اسی کے ساتھ پڑھنی، ہاں اپنی ذمہ داری ادا کر دیں۔
بالकुल सही। वो जो आपने एक रवायत में फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद बादशाह के सामने कलमा हक कहना है, तो ये चीज़ में और अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे हम करेंगे? ये कलमा हक वही है जो हम अभी आसार में देख रहे हैं कि सहाबा अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तनकीद भी कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, या वो कोई और स्टैंड लेना है जो रिवायत में बयान किया नबी वसल्लम ने? नहीं, ये जो हम नोयत का फ़र्क कर रहे हैं ना कि नहीं, कलमत हक इंद सुल्तान जाहिर, मसला ज़ेर बहस क्या है? अगर तो वो कोई ऐसी चीज़ है कि जो मुसल्लमा तौर पर मुनकर है, मासियत है, तो उसके बारे में, और वहाँ पर तकाज़ा ये है कि अगर कि कोई आदमी सुल्तान के सामने वो बात नहीं कह रहा, तो गोया हक बात वाज़ेह होने की ज़िम्मेदारी अदा नहीं हो रही, तो वो सिचुएशन और है। अगर कोई इस तरह का इज्तिहादी नोयत का कोई इख्तलाफ है, जिसको आप उस तरह मुनकर या मासियत नहीं कह सकते, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी आपने अदा करनी है, तो वो आप हिकमत के साथ हुदूद के अंदर कर सकते हैं। सहाबा के आसार में ये भी है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि तुम पब्लिक में अमीर से कहोगे तो वो उल्टा असर होगा, लेकिन अगर तुम उसको, तुम्हारी अगर रसाई अकेले है या और अलहदगी? तन्हाई में जाके उसको तुम समझाओ, हो सकता है वो, तो जहाँ वो तरीका मुअस्सर हो वो इख्तियार कर लो। ठीक, बिल्कुल सही। बाज़ चीज़ें, बाज़ मौके यकीनन ऐसे होंगे कि उसमें अजीमत का तकाजा ये बन जाता है कि आप पब्लिक में ही, सुल्तान के सामने ही वो बात कहें, और उसके लिए फिर आपको चाहे जान भी देनी पड़े। तो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, सिर्फ उनका महल तय करना और ये देखना कि शरई मसलहत असल में इस वक्त क्या चाह रही है। कई दफ़ा शरई मसलहत ये चाह रही होगी कि आप कन्फ्रंट करें, कई दफ़ा ये चाह रही होगी कि आप कन्फ्रंट ना करें। उसके नताइज शख्सी तौर पर या माहौल के लिए मनफी निकल सकते हैं। हुक्मरानों के साथ, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, अवाम का या रियाया का क्या रद्द-ए-अमल या क्या ताल्लुक़ या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उनके मुख्तलिफ़ इक़दामात पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ भी और आपके इरशादात भी हमने देखे, और आपने बड़ी अच्छी वज़ाहत फ़रमाई। इंशाअल्लाह अगली किसी नशिस्त में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।